الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الصلوات على محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کو ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کے حصول کے ایام قرار دیں، اور ہمارے قلوب کو ان پاکیزہ ترین ہستیوں کی محبت سے، ان کے عشق سے، ان کی مودت سے، ان کی ولایت سے ہمارے دلوں کو بھی، ہمارے پورے وجود کو نورانی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل البیت اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام ہے کہ اگر انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر سارے عالم کو رکھا جائے تو سارے عالم کا وزن اہل البیت کے کسی ایک فرد کے وزن کے برابر نہیں ہے۔ محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تک صلوات۔ چونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار سب کا انکار ہے۔ یہ ساری کی ساری ایک دوسرے سے متصل اور ایک ہی حقیقت کی مختلف شکلیں ہیں۔ لہذا نبی کریم کی ذات ہو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہو، امیر المؤمنین کی ذات ہو، یا اولاد امیر المؤمنین میں آخری حجت کی ذات ہو، سب کے سب اس ایک حقیقت کے مختلف چہرے ہیں جن کا ہدف ایک، جن کا مقام ایک، جن کی روح یکساں، جن کا علم ایک، جن کی خصوصیات ایک، یعنی ان میں دوئیت اور بیگانگی یا فرق آپ کہیں پر بھی ڈھونڈ کر بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ ظاہراً یہاں پر تھوڑی سی جگہ ہے اور پیچھے والوں کو جگہ نہیں مل رہی، تو اس لیے آہستہ آہستہ تھوڑا سا آگے سر کیے سلوات بھیجتے ہوئے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے۔ سلوات بھیجیے والوں۔ ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے پر محمد والی۔
جب ہم اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم اہل البیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اوپر اٹھانا چاہتے ہیں چونکہ ہمیں پسند ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اہل البیت کو اگر ہم نے مانا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے مانا ہے. اگر اہل البیت کے دشمنوں کا ہم نے انکار کیا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے انکار کیا ہے. اہل البیت اگر اس عظیم ترین مقام پر اللہ کی طرف سے فائز ہیں تو ہمارا فریضہ عبد خدا کی حیثیت سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہوں اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں اور ہستیوں کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہوں. لہذا جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم خود مدح و ثنا ہے اہل البیت کے حوالے سے. قرآن کریم کی آیات اہل البیت کو محور مانتی ہیں. قرآن کریم کی آیات اہل البیت کی حیثیت کو بیان کرتی ہیں. قرآن کریم کی آیات ہمارے دینی تمام تر فرائض اور تمام تر عبادتوں میں اہل البیت کو ان عبادتوں کی روح قرار دیتی ہیں. اب اگر اس بدن سے روح کو نکال دیا جائے تو پھر ان عبادتوں کی حیثیت مکھی کے پر جتنی بھی باقی نہیں رہتی. لہذا اہل البیت پہلی ترجیح اور اس کے بعد باقی تمام چیزیں. لہذا عبادات کی قبولیت کا دروازہ بھی اہل البیت سے ہو کر گزرا ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مخلوقات نے عبادت کی. ابلیس بھی ایک عرصے عبادت کرتا رہا. ایک عرصہ کیا، ہزاروں سال. مختلف احادیث میں مختلف مدتیں بیان ہوئی ہیں. کم از کم 6000 سال کی مدت ہے. کم از کم 6000 سال. کہاں وہ راندے درگاہ ہوا؟ اللہ کا انکار کر کے نہیں. اللہ کا انکار کرتا تو پہلے دن نکل جاتا. اللہ کا اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جس بندے کو، جس انسان کو معین کر کے کہا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تو اس کا کہنا کیا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں توحیدی ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میں توحیدی ہوں، میں موحد ہوں. میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا، لیکن غیر اللہ کے سامنے جس کو اللہ ہی بے شک کہے میں سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اس سے افضل ہوں. یہیں سے اس کے گمراہی کا دروازہ کھل گیا اور اس کی ہزاروں سال کی ساری عبادات دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ راندے درگاہ ہوا. تو کوئی انسان ابلیس سے زیادہ عبادت تو نہیں کر سکتا. جب اللہ نے اپنی کتاب میں ان ہستیوں کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا، اتباع کو بھی واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اس کے بعد ان کی اتباع کے دائرے سے نکل کر کوئی انسان چاہے لاکھوں سال عبادت کرنا چاہے کبھی بھی ہدایت تک پہنچ نہیں سکتا اور نتیجتاً وہ نجات یافتہ ہو نہیں سکتا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اہل البیت علیہ السلام کی اسلام کے اندر محوریت اور مرکزیت کو بیان کرنا قرار دیا ہے، ان کی حیثیت کو بیان کرنا. اس لیے آج میری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس منبر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، محراب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نئی نسل کو دین کی ان بنیادی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے اہل البیت کے مقام مرتبے کو بار بار بیان کیا جائے، تاکہ چاروں طرف سے یہ جو ابلیسی تیروں کی صورت میں یلغار ہے افکار کی، یلغار ہے عقائد کی، یلغار ہے گمراہیوں کی، اس یلغار کے مقابلے میں ہمارا نوجوان اور نسل نو
اس طرح سے مسلح ہو کہ اس کے پاس عقائد کے حوالے سے دفاع کے لیے دلیل کا ایسا ہتھیار ان تمام راتوں میں کسی ایک آیت پر بھی تفصیل سے بات ہی کر سکا، چونکہ موضوعات اتنے وسیع ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ کم از کم آپ تک پہنچ جائیں، جو ہمیشہ آپ سنتے رہے ہیں اس کی طرف ہم کمتر جائیں۔ آج ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیلنجز کے مقابلے میں ہماری نوجوان نسل کو فکری حوالے سے بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہی موقع ہے، محرم کے یہی ایام، عزا کے یہی ایام، جس میں آپ اپنے عقائد پختہ سے پختہ تر کر سکیں، لیکن دلیل کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، نادانی کے ساتھ نہیں، صرف آنکھیں بند کر کے فلان صاحب نے کہا ہے اس لیے میں قبول کر رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ جو بھی عقیدہ اختیار کریں اس کے پیچھے قرآنی دلیل ہو، اس کے پیچھے عقلی دلیل ہو، اس کے پیچھے حدیث کی دلیل ہو، اس کے پیچھے آپ کم از کم کھڑے ہو سکیں کہ میں نے اس عقیدے کا اگر انتخاب کیا ہے تو اس لیے نہیں کیا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا، اس لیے کیا ہے کہ خدا نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا۔ سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو آپ آئے ہر روز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں خطبہ سے، علماء سے، آئے یہ ابلاغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ منصبی ہے یہ کام، فرض منصبی، منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کس چیز کو میں بیان کروں، کون سی چیز میں لوگوں تک پہنچاؤں؟ وہ چیز جس کے بیان کرنے کے نتیجے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بلغ ما انزل الیک، وہ چیز جس کے بیان کرنے کے نتیجے میں آپ کی جان کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس کا اندازہ ہے، لیکن چیز ایسی ہے، ذمہ داری ایسی ہے کہ اگر اس کو آپ بیان نہ کریں تو گویا آپ نے اپنی 23 سال کی محنت ضائع کر دی ہے۔ اس تمام محنت کا فائدہ تب تک نہیں ہے جب تک آپ اس فریضے کو نبھائیں نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر گویا کچھ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ توحید کا اعلان تو پہلے دن ہو گیا تھا، وہاں پر کوئی ایسا چیلنج نہیں تھا۔ نبی کی رسالت کا اعلان تو ذوالعشیرہ میں ہی ہو چکا تھا، کوئی اس طرح کا خوف نہیں تھا۔ نماز کا اعلان، روزے کا اعلان، حج کا اعلان، جہاد کا اعلان،
سارے احکام بیان کیے جا چکے تھے، وہاں پر کوئی ایسا خوف نہیں تھا، حتیٰ جہاد جس میں آپ میدان عمل میں کھڑے ہو کر مقاتلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی ایسی اہم آیت نازل نہیں ہوئی کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اگر کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مستقبل میں آپ کے اس پورے نظام کی حفاظت کی ذمہ دار ہو، اور جس کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کی ساری محنت ضائع ہوتی ہو۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے کچھ نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے گویا کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے پھر خدا خود حوصلہ دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے حفاظت میرے ذمہ ہے۔ یہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی فلان 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 لوگ یا فلان فلان طبقات یہ اس کے نتیجے میں مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں اور مجھ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ اب اگر میں اس کی تشریح میں ابھی نہیں جا رہا زیادہ، صرف آپ کو عناوین کے تحت آپ کے ذہن کو اس موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچئے، آخر ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے نا جس کا ہونا گویا رسالت کی تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کے برابر ہے، اور جس کا نہ ہونا تمام رسالت کی ذمہ داریوں اور محنتوں کے فنا ہونے کے برابر ہے۔ اب اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے دور میں بھی، دوسرے دور میں بھی اور تیسرے دور میں بھی، خلافت کے مختلف ادوار میں نبی کریم کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے عامت المسلمین کی طرف سے، کہ نبی اپنے بعد کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، لوگوں پر چھوڑ دیا۔ چلیں ہم 2 منٹ کے لیے قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ساری محنت کی، نظام بنایا، بنانے کے بعد چھوڑ کر چلے گئے کہ تمہاری مرضی ہے، جو کرنا چاہو کرو۔ اگر نبی کچھ کہہ کر نہیں گئے، کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، کچھ بتا کر نہیں گئے، تو پھر نبی کے بعد جانشین بننے والے لوگ کیسے نبی کی اس سیرت کو ترک کر کے رات دن سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کس کو بنا جائیں؟ سوچنے والی بات نہیں ہے یہ۔ اگر نبی نہیں گئے، نبی یہ کر کے نہیں گئے، تو آپ کیسے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع بڑا اہم ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں مکتب تشیع میں، مکتب اہل البیت میں موضوع بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے؟ جس طرح نبی کے انتخاب کا حق عوام کو نہیں ہے، نبی کے جانشین کے انتخاب کا حق بھی عوام کو نہیں ہے۔ اگر نبی اللہ کی طرف سے ہے تو نبی کا جانشین میں کیسے منتخب کروں؟ اگر نبی کی مسند اللہ کی طرف سے ہے کہ اس مسند پر کون بیٹھ سکتا ہے اور کون نہیں، تو پھر اس مسند پر نبی کے بعد آنے والوں کا اختیار میں کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں؟ یہ ایک عقلی سوال ہے، اور کوئی بھی انسان اس حوالے سے سوچ سکتا ہے۔ بھئی ذرا سوچئے اس بات پر، ایک دفعہ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ معین کرتا ہے کہ یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، اس نمائندے نے جانا ہے۔ اب اس نمائندے کی جگہ جو جانشین بنے گا اس کا تعین لوگ کریں گے یا پھر اس نبی کو بھیجنے والا کرے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ مسند جس کی ہے اس مسند کے اگلے حقدار کا تعین بھی وہی کرے گا جس نے پہلے کو بھیجا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، اور عملاً بھی آپ یہی دیکھتے ہیں۔ اگر علی کی اس ولایت و امامت و
خلافت کے منصب کو اور موضوع کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں تو کوئی تاریخ اسلام میں ایسا خلیفہ نہیں گزرا جو اپنے بعد آنے والے خلیفے کے لیے فکر مند نہ ہو. کوئی نہیں گزرا. جب علی کا معاملہ آئے تو کہا جائے نہیں بھئی علی کو اللہ نے معین نہیں کیا اور نہ رسول کو کوئی فکر تھی. یہ دوگانگی ہے، دوگانگی. باقیوں کے معاملات میں سب کو فکر ہو، سب کو تشویش ہو، لیکن جب علی کی بات آئے تو کہا جائے نہیں، علی کی خلافت کا تعین نبی نے نہیں کیا اور نبی امت کو اپنی مرضی پر چھوڑ کے چلے گئے. ایسا یہ دوگانگی چل نہیں سکتی. لہذا تحقیق کی ضرورت ہے، لہذا پڑھنے کی ضرورت ہے. جب ہم قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے ابتدا میں اور وسط میں 2 آیات ہیں، جو پہلی آیت ہے وہ درمیان میں ہے اور جو آخری آیت ہے اس عمل کے بعد وہ ابتدا میں ہے، چونکہ اللہ بھی بڑا حکیم ہے، بڑا حکیم ہے. یہ جو اللہ نے کتاب کی حفاظت کی ہے وہ اسی طرح سے کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی پیارے کا نام قرآن کریم میں تذکرہ کر دیتا، نام آ جاتا نا، تو آج دیکھیں قرآن کو کئی شکلوں میں آپ دیکھیں، یہ قرآن الگ، وہ قرآن الگ، وہ قرآن الگ. کیوں؟ ہر شخص اپنی مرضی سے نیا قرآن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کی ترتیب میں، اس کے مقامات میں، کس آیت کو کہاں پر رکھنا ہے، کس سورت کو کہاں پر رکھنا ہے، کس حصے کو کس سورت کا حصہ بنانا ہے، ایسی حکمت کا مظاہرہ کیا کہ آگے آنے والے لوگ ابتدائی نظر میں اس کو بھانپ ہی نہ سکیں، سمجھ ہی نہ سکیں، جس کے نتیجے میں قرآن تحریف سے بچ جائے. ورنہ انسان وہی ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں تھا، آج بھی ہے. اگر حضرت مسیح کے زمانے میں انسان کو بھوک لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے. اس زمانے میں خود پرست تھا، آج بھی خود پرست ہے. اس زمانے میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے حق کو پامال کرتا تھا تو آج بھی کرتا ہے. اس زمانے میں مختلف فرقے بنے تو آج بھی بنے. اس زمانے میں برائیاں تھیں تو آج بھی ہیں. تو کون سی چیز ایسی ہے جو اس زمانے میں تھی اور اس انسان میں، جو نبی کریم کی امت کے افراد ہیں، ان میں نہیں ہے؟ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہو؟ ایسی حکمت کے ذریعے سے کہ آنے والے لوگ اس میں کسی طرح کا تغیر اور کسی طرح کی تبدیلی نہ کر سکیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں آیات کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مختلف جگہوں میں اس طرح سے ایڈجسٹ کروا دیتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا اس پہلی نگاہ میں سمجھ نہ پائے جب تک عمیق نگاہ نہ ہو، اور لوگ عام طور پر اسی سطحی فکر ہی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اس لیے آیات کے اندر جتنا آپ غور کرتے چلے جاتے ہیں آپ کو نئی حکمت کے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں. جتنا آپ اس میں باریکیوں میں چلے جاتے ہیں آپ کو نئی باتیں اسی قرآن کریم سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے ایک عام انسان قرآن سے جو بات سمجھتا ہے، ایک فقیہ، ایک عارف، ایک مفسر، ایک دانشمند اس سے کئی گنا زیادہ باتیں اسی آیت سے اخذ کرتا ہے، نکالتا ہے اور ہمارے سامنے رکھتا ہے. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت اتری، ہمارے مفسرین بالکل واضح اور کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ منصب خلافت کے حوالے سے آیت ہے اور کلیئر ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو چلانے کے لیے ایسا ہی انسان چاہیے جیسے خود نبی موجود تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خود یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہو، فرض ہے، اس کے بعد بندوں میں رسول کی اطاعت کرو. اطیع اللہ یہ اطاعت اور ہے، الگ ہے. اس کے بعد وہ اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن جب اولی الامر کی بات آتی ہے نئے سرے سے اطیعو نہیں ہے، اسی اطاعت رسول میں اولی الامر کو بھی شامل کیا.
اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو اولی الامر کی اطاعت ہے اسی طرح سے ہے جس طرح سے نبی کی اطاعت ہے۔ اب اگر نبی کی اطاعت بلا چون و چرا ہے تو پھر اولی الامر کی اطاعت بھی بلا چون و چرا ہے۔ اب اگر رسول کی اطاعت اس لیے بلا چون و چرا ہے کہ وہ من جانب اللہ معصوم ہے تو پھر اس کے جانشین کو بھی عصمت کے اس مقام پر ہونا چاہیے کہ وہ کوئی خطا نہ کر سکے، اور مجھے یقین ہو کہ وہ خطا نہیں کرتا، اس لیے میں اسی طرح کی اطاعت جس طرح کی اطاعت رسول کی کرتا ہوں اولی الامر کی بھی کروں۔ اگر رسول لوگوں کو پیش آنے والے معاملات میں کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، اوپر سے ان پر حکم نازل ہوتا ہے، ان کا حکم وحی کے ذریعے سے آتا ہے، ان کا تعلق آسمانی اس کتاب سے ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہے، تو اسی طرح کا تعلق جانشین رسول کا بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح سے رسول عادل ہے، جانشین رسول کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ جس طرح سے رسول حکیم ہے، جانشین رسول کو بھی حکیم ہونا چاہیے۔ جس طرح سے رسول بہادر اور شجاع ہیں، جانشین رسول کو بھی بہادر اور شجاع ہونا چاہیے۔ جس طرح سے رسول اللہ کی حکمتوں سے مکمل طور پر آشنا، آگاہ اور واقف ہیں، اللہ کے رسول کے جانشین کو بھی اسی طرح سے ان تمام حکمتوں سے واقف ہونا چاہیے، تاکہ میں ذمہ دار بنوں کہ ان کی بھی اسی طرح اطاعت کروں جس طرح سے ان کی کرتا ہوں۔ ورنہ اگر کوئی میری طرح کا بندہ ہو، فرض کریں، جو کہے مجھے تو نہیں پتا، جہاں پر میں ٹیڑھا چلوں وہاں پر مجھے سیدھا کرنا، تو پھر میں کس بنیاد پر یقین کے ساتھ اس کے پیچھے چل سکتا ہوں؟ جب وہ میری طرح سے ہے، جب وہ غلطی کر سکتا ہے اور خود کہتا ہے کہ مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو مجھے سیدھا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کبھی رسول نے بھی ایسا کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ کبھی امیر المؤمنین نے ایسا کہا؟ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور احادیث کے مجموع کو اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر علی ابن ابی طالب نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ جہاں میں غلطی کروں وہاں پر مجھے سیدھا رکھنا، جہاں مجھے ہدایت کی ضرورت ہو وہاں پر میری ہدایت کرنا؟ کہیں پر آپ کو ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے جو سلسلہ آ رہا ہے نبی تک، وہی سلسلہ علی تک بھی آ رہا ہے۔ کے سیکوینس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتاب میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور اولی الامر کا حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو، تو اب اگر کوئی شخص اللہ کا رسول کہے کہ جاؤ قلم لے کر آ جاؤ، اور کوئی شخص مجمع سے اٹھے کہے کہ ہمیں نہ قلم کی ضرورت ہے، نہ کتابت کی ضرورت ہے، نہ آپ کی کسی بات کی ضرورت ہے، کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ اطاعت ہے رسول ہے یا نہیں ہے؟ اگر اطاعت رسول اسی کا نام ہے تو بہت بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر یہ اطاعت رسول نہیں ہے، مخالفت رسول ہے، تو پھر یہ سمجھیے اطاعت رسول کا جو پیغام قرآن کریم نے دیا ہے وہ کچھ اور ہے، اس طرف ہماری توجہ جانی چاہیے، اور اس میں کوئی تعصب والی بات نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چاہے عالم دین شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، آپ جائیں سوال کریں، سوال اٹھائیں، جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ اٹھائیں، جواب ملے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، جواب نہ ملے تو سمجھیے کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کالا موجود ہے، کہیں نہ کہیں ہے، ورنہ جواب آ جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم بستر علالت پر ہوں، نبی کریم کہیں فرمائے کہ جاؤ جیش اسامہ میں شریک ہو جاؤ، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے نا، نبی ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے نبی کو خدا نہ خواستہ
یہ جو بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو، اپنے صلحاء کو، اپنے ان برگزیدہ بندوں کو ایسی چیزوں سے خود وہ بچاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے نہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بڑے نرم الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بہت ہی نرم الفاظ میں، جو مجھ سے وہ بات نہیں بیان ہوتی جو تاریخ نے لکھی ہے اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے، کہ کوئی یہ کہے نبی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو، ہم اپنی خود کریں گے، ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی ہماری جو تربیت ہے وہ اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر نبی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کیا کھولوں، چونکہ مشکل موضوع ہے، آسان موضوع نہیں ہے، کسی موقع پہ اگر خدا نے توفیق دی تو ذرا مزید کھل کے بات ہوگی، لیکن آج اتنا ہی کافی سمجھیں۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے، کہاں پر؟ غدیر خم میں۔ یہ جو آیت اترتی ہے اس کے جواب میں نبی کریم چند چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، ان کے حساب سے ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں لیکن امت کے حساب سے بڑے قدم ہیں، کہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے رستے میں وہ رستہ، وہ جگہ، وہ مقام جہاں سے مختلف علاقوں کو رستے نکلتے ہیں، وہاں پر سب کو جمع کرتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ حاجی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ حاجی ہیں، ان تمام حاجیوں کو جمع کرتے ہیں، پیچھے والوں کا انتظار کرتے ہیں، آگے جانے والوں کو پیچھے بلاتے ہیں، سب کو جمع کرنے کے بعد وہ جو خطبہ ہے مسلم میں موجود ہے، باقی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم کا خطبہ ہے جو غدیر خم کا ہے، اس کو جتنے صحیح ترین طریقوں سے اہل سنت علماء نے بیان کیا ہے، کوئی خطبہ اپنی صحت کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی مائی کا لال آج تک 1400 سال گزر گئے، پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ یہ خطبہ نہیں ہے، اس میں کوئی جعل سازی ہوئی ہے، کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں نے اپنے ان کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی کریم نے کیا کیا؟ چند سوالات اٹھائے کہ میں نے تم تک نماز کا حکم پہنچا دیا، ہاں، روزے کا حکم پہنچا دیا، جہاد کا حکم پہنچا دیا، حج کا حکم پہنچا دیا، دین میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں؟ ہاں پہنچا دیا۔ اب میں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس نے مجھ سے بھی بات خاص کرنی ہے، تم سے بھی کرنی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کا جواب تمہیں نہ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گردن پکڑی جائے۔ اب ان کو پہلے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ میری حیثیت تمہاری نگاہ میں کیا ہے، میں کون ہوں؟ اس کون ہوں کے سوال سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا قرآن ہی کو دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ یہ فرائض بعثت اور فرائض منصبی رسالت میں سے ہے کہ آپ ان کو باور کروائیں، اور اس پر بھی اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میں اس کو حقیقت یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں، ان میں سے ایک جملے پر کئی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن اب کیا کروں، ٹائم نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین کی جانوں کی نسبت ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ خودکشی نہیں کر سکتے، آپ اپنا ہاتھ کاٹ نہیں سکتے، آپ اپنا سر کاٹ نہیں سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ مالک نہیں ہیں، لیکن اگر رسول کہیں کہ اپنی سر کٹا دو، اپنا اگر رسول کہیں اپنا بازو کاٹ دو، رسول کہیں کہ یہاں پر اٹھو، رسول کہیں یہاں پر بیٹھو، مجھ پر فرض ہے کہ میں یہ کام کروں، نہ کروں تو رسول کی اس ولایت سے میں باہر نکل جاتا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں پر ان سے زیادہ رسول کو حق ہے، قرآن نے کہا۔ نبی کریم یہاں پر اسی آیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ بلا یا رسول اللہ۔ جب کہتے ہیں بلا تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پھر غور سے سنو، یہ جو اولا ہے یعنی اولا بالتصرف، یعنی مولائیت، یعنی مالکیت، یعنی اختیار، یعنی سرپرستی، یعنی حاکمیت، یعنی عبد اور غلام کا رشتہ، جس کا آقا میں ہوں، جس کا مالک میں ہوں، جس کی جانوں پر تصرف کا اختیار اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ جان لے یہی اختیار علی کو بھی عطا ہوا ہے۔ محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ وہ اب رجوع کر اٹھا، وہ چمن چمن چمک کھلا، وہ ذرا تو دیکھ ساتھیا، نکاح اٹھا نظر اٹھا، وہ گلو سمن نے کہہ دیا، براز عشق بہلا، بڑا سبو پیارا لا، ملا مجھے بائے ملا، وہ جام جس کی روشنی میں تمام کو ملی، وہ میں جب بری بنی روح میں اتر گئی، اور نشہ میں سعود کا تھا، زندگی سور گئی، ہمارا جام جذب تھا، ہمارا کام آ گیا، ہمارا کام ضرب تھا، ہمارا کام آ گیا، علی ولد سے مصطفیٰ، علی امام اولیاء، ہمدر تمام ولد اپنے شاہ اوہا، اور تمام جان دل مری، اور تنے حقیقت سج رہا ہے، کیا میں گدل رہی نعرے حیدری۔ ذرا غور کیجیے گا اس بات کو، ذرا غور کیجیے گا۔ اب جب لفظ حدیث کے واضح ہیں اور سب کے لیے واضح ہیں، شیعہ سنی سب کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، سب کو یاد بھی ہے۔ اب جب لفظ تبدیل نہیں ہو سکتے تو پھر کیا کریں؟ معنی تبدیل کر دو۔ معنی کیسے تبدیل کریں؟ رسول کریم یہ فرما رہے تھے کہ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ میں امت کے ایک ایک فرد سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول آپ کے دوست ہیں یا رسول آپ کے مالک ہیں؟ رسول سے آپ کا رشتہ دوستی کا ہے یا پھر غلام اور آقا کا ہے؟ دوست تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ جو غلامی اور آقائیت کا رشتہ ہے یہ تبدیل ہو جائے تو انسان اس ولایت سے نکل جاتا ہے۔ کون یہ جرات کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ علی کا معاملہ ہے اس لیے معنی تبدیل کر دو، اور معنی بھی اس طرح سے تبدیل کر دو کہ کہیں یمن سے آتے ہوئے علی امیر المؤمنین نے مال غنیمت میں سے ایک تصرف کر لیا، ایک صاحب کو غصہ آ گیا، وہ الجھے، اس لیے رسول کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی نے مال غنیمت نے تصرف کیا ہے۔ تو تب علی کے مقابلے میں نبی کریم نے اس شخص کو ڈانٹا اور کہا تمہیں علی سے کیوں اتنا بغض ہے؟ پھر ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ تو کیا اس سے پہلے امت کو نہیں پتا تھا کہ اس دوستی سے بڑا رشتہ نبی اور علی کا بھائی والا رشتہ ہے؟ کیا اس سے پہلے مواخات میں تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنانے کے بعد علی کا ہاتھ تھام کر نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے؟ یہ جو بھائی کا رشتہ ہے یہ زیادہ مقدس ہے یا دوستی کا رشتہ زیادہ مقدس ہے؟ کیا سب کو نہیں معلوم تھا کہ علی اور نبی کے درمیان تعلق کیسا تعلق ہے؟ کیا سارے مسلمان یہ حدیث سن نہیں چکے تھے کہ جب کبھی علی سفر پہ ہوتے نبی ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہم لا تمتنی حتی
حتی ارا علیا، خدایا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ دیکھ نہ لوں. اتنی کمزور دلیل کہ نبی کریم نے فرمایا جو ان کا دوست ہے، جو میرا دوست ہے، وہ علی کا دوست ہے. بہت کمزور دلیل ہے، بہت کمزور. اور اس کے بعد آیت نازل. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ اس کو مختصر کر رہا ہوں، اتنی اس میں ان آیات میں باتیں ہیں، حکمتیں ہیں اور اسرار و رموز ہیں، پہلو ہیں، نکات ہیں کہ اگر 10 مجلسیں صرف اسی پر پڑھی جائیں تو کم ہے. ایک ایک نقطہ اتنا اہم ہے، لیکن میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہوا. کوئی مفسر بتائے تو صحیح کہ کس موقع پر اس ولایت علی کو رکھے ایک طرف، ٹھیک ہے نہ مانو، کون سی ایسی چیز تھی جس کے حکم کے آنے کے بعد اور ابلاغ کے بعد اللہ نے یہ کہا ہو آج دین مکمل ہوا؟ کوئی ایسی چیز، نماز پر نہیں، شراب کی بندش پر نہیں، حج کے وجوب پر نہیں، روزے کے وجوب پر نہیں. کون سی ایسی چیز تھی؟ کوئی ایسی چیز آپ دکھا نہیں سکتے. ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی قدر و قیمت امت مسلمہ کی حیات پر مبنی ہو، جس سے امت زندہ ہوتی ہو. ایسی چیز جس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے آج کامل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دوسرے لفظوں میں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، توحید کی نعمت دی ہے، رسالت کی نعمت دی ہے، عبادت کی نعمت دی ہے، عبودیت کی نعمت دی ہے، تمام نعمتیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر رات دن لگے رہو اللہ کی نعمتوں کو گننے پر تو ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. لیکن جب تک ولایت علی کی نعمت نہ ہو وہ تمام نعمتیں مل کر کامل نہیں ہوتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس نعمت کے آنے کے بعد ورضیت لکم الاسلام دینا، اب میں راضی ہوں اسلام سے، اب میں راضی ہوں. وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی غیر موجودگی میں اسلام سے اللہ راضی نہیں ہے؟ وہ آئے تو اسلام سے اللہ راضی ہے. کوئی اور چیز دکھا دیں، کوئی ایسی چیز آپ پوری تاریخ تفسیریں اٹھا کر دکھا دیں، تلاش کریں، عقل اس کو تسلیم کر سکے، ایسی کوئی چیز آپ پوری تاریخ میں دکھا نہیں سکتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام جس میں علی ہے اللہ کو قبول ہے، وہ اسلام جس میں علی نہیں ہے اللہ اس کو دھتکارتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام وہی ہے جس میں علی ہو، علی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اس لیے کہ علی روح اسلام کا نام ہے، روح اسلام کا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اسی خطبے میں پھر مختصر کر رہا ہوں چونکہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ختم ہے، میں پھر مختصر کر رہا ہوں چونکہ وہ نکات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جو بڑے اہم ہیں. رسول اللہ اسی خطبے میں فرماتے ہیں اب یاد رکھنا، اور اس کو نبی کریم سے مختلف طرق اور مختلف مواقع پر رسول کریم کے اس ارشاد کو راویان حدیث نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا. اور محفوظ رکھنے کے بعد ان مختلف طریقوں سے اور مختلف مقامات سے یہ رپورٹنگ کی کہ رسول نے فلان موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا. وہ کیا ہے؟ اس موقع پر بھی اسی جملے کا دوبارہ اعادہ فرمایا. وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ انی، اب یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، چونکہ جا رہا ہوں اس لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، دونوں چیزیں بڑی بھاری ہیں، کتاب اللہ و اطرتی. اس پر بھی بحث ہے کہ اطرتی ہے یا سنتی ہے، سنتی کی کیا دلیل ہے، اطرتی کی کیا دلیل ہے، ٹائم نہیں ہے. کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان ایک کتاب اور اپنی اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان سے کیا کرو تم؟ محبت کرو یا کچھ اور کرو؟ آپ اللہ کی کتاب سے محبت کرنے کے پابند ہیں یا عمل کرنے کے پابند ہیں؟ ذرا آپ جواب دیجئے نا. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے، موحد کی حیثیت سے، اہل قرآن کی حیثیت سے، جب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اتارتا ہے، آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا دستور حیات ہے، تو اب اگر رسول یہ کہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان دو بھاری چیزوں کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ خود رسول اگر تعین نہ بھی کریں تب بھی میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ رسول نے تو تعین کر دیا. رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما، جب تک، یہ سارے شرطیہ جملے ہیں، شرطیہ، جب تک کرو گے تب تک ہدایت پر ہوگے، جب تک نہیں کرو گے تب تک ہدایت کی راہ پر نہیں آؤ گے. جب تک یعنی مشروط ہے. ما ان تمسکتم، یہ تمسک محبت نہیں ہے، یہ تمسک صرف ماننا نہیں ہے کہ قبول کر لیا جی، نہیں، یہ نہیں ہے. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو، تمسک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، مضبوطی سے پکڑنے کو. یہ جو مضبوطی سے پکڑنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کس کس چیز کو؟ قرآن کو اور اہل البیت کو. اب قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن اٹھاؤں، اس کی دونوں جلدوں کے اوپر اور نیچے کے حصے کو آپس میں جوڑ دوں، ہاتھوں سے یوں پکڑوں، ہمیشہ سینے سے لگاؤں اور ایک اوپر سے کپڑا بھی باندھ دوں تاکہ وہ مجھ سے جدا نہ ہو، یہ ہے؟ یا اہل البیت کے حوالے سے جا کر ان کی ذریحوں سے چمٹ جاؤں، یا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جا کر ان کا ہاتھ تھام کر ہاتھ چھوڑوں ہی نہیں، یہ ہے؟ نہیں. قرآن کا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ تک دین پہنچانا. دین پہنچانا قرآن کی ذمہ داری ہے. اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن سے دین لینا. یعنی جہاں مجھے دین کے فہم میں کوئی مشکل ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں نے دین کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے. اب اگر قرآن سے دین لینا ہے تو رسول کریم نے اسی قرآن کے ساتھ جس چیز کو جوڑ کر کہا کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. جہاں قرآن وہاں اہل البیت، جہاں اہل البیت وہاں قرآن. قرآن سے پوچھنا ہے اہل البیت سے پوچھو، اہل البیت کا پوچھنا ہے قرآن سے پوچھو، اس لیے کہ یہ دونوں یہاں پر بھی جڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی جڑے ہوئے ہیں. حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی، سارے انسان اس دنیا میں آئیں گے تو حوض کوثر میں قرآن اور اہل البیت مل کر میرے پاس آئیں گے. اس لیے یہاں پر قرآن کو اگر تھامو، اہل البیت کو چھوڑ دو، تو میرے پاس آ کر تم حوض کوثر سے کچھ پی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے اہل البیت کو چھوڑ دیا ہے. محمد آل محمد کی عظمت بلند واجل فرجہم، یہ جو پکڑنا ہے کیا ہے؟ یہ یعنی میں اپنے دین کے مسائل کہاں سے لوں؟ قرآن سے. اور جہاں قرآن میں سمجھ نہ آئے وہاں پر قرآن ہی کے حکم کے تحت فاسألوا اہل الذکر، اور نبی کے حکم کے تحت اہل البیت سے پوچھو، اس لیے کہ وہ قرآن تم سے بہت زیادہ جانتے بھی ہیں، قرآن کے ہمراہ بھی ہیں. قرآن اور وہ ایک حقیقت کے دو چہرے ہیں، ایک حقیقت کے دو چہرے ہیں. ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے. اس قرآن صامت کو تم اپنی مرضی سے جدھر چاہو موڑ سکتے ہو،
اس لیے ایک قرآن ناطق کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے تم جہاں موڑنا چاہو وہ روک دے اور کہے نہیں اس کی جگہ وہ نہیں ہے، ادھر ہے۔ چونکہ ٹائم ختم ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، اپنے سابقہ عقائد چھوڑ کر قرآن پڑھیے، سابقہ عقائد چھوڑ کر حدیث پڑھیے ایک غیر جانبدار انسان کی حیثیت سے۔ اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ یہ دیکھیں قرآن آپ کو کیا بتاتا ہے اور حدیث آپ کو کیا بتاتی ہے۔ جو قرآن کہے اس کو تھامیں۔ آپ نے اس دنیا میں کسی مولوی کو جواب نہیں دینا، خدا کو جواب دینا ہے۔ جب خدا کو جواب دینا ہے تو پھر آپ اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں جو آپ نے خدا سے لیا ہو، جو آپ نے اس کے رسول سے لیا ہو، جو آپ نے اس کی کتاب سے لی ہو۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ اپنی جنت اور جہنم کا سودا یہاں پر موجود خود فروش اور شکم پرست ملاؤں سے نہ کروائیں، چونکہ شکم پرست ملا اپنے پیٹ کے لیے آپ کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی جہنم جائیں گے۔ یہاں پر ہمیں دین اللہ کی کتاب سے لینی ہے اور اہل البیت سے لینی ہے، اور اہل البیت کے ساتھ پھر وہ لوگ جن کی تربیت یا نبی نے کی یا آل نبی نے کی۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ آج اہل البیت میں سے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہے جس کا لقب خود معصوم نے ایک ایسا لقب دیا ہے جو لقب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تین ہی شخصیات ہیں، کل میں نے اشارہ کیا تھا، ان میں سے ایک شخصیت عباس علمدار ہے۔ عباس علمدار کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ معصومین کے بعد اپنے کمالات، اپنے فضائل، اپنی شفاعت کے اختیار اور اپنے مقام کے اعتبار سے شاید ہی کوئی شخص، کوئی فرد عباس علمدار کی اس منزلت کو چھو سکے۔ ایسی شخصیت، ایسی عظیم ترین شخصیت، بہت ساری مشابہتیں ہیں حضرت عباس علمدار میں اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان۔ جس طرح سے امام حسین کی جب ولادت ہوئی ہے نا تو نبی کریم نے اس وقت رو کر اور گریہ فرما کر اہل البیت کو متوجہ کیا کہ یہ بچہ مستقبل میں کیا کرے گا۔ اسی طرح سے جب حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی ہے تو احادیث اور مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اس بچے کو علی کی گود میں دیا گیا تو امیر المؤمنین نے اس بچے کے ہاتھ کپڑے سے باہر نکالے اور باہر نکالنے کے بعد بے تحاشا بوسے لینے لگے، ان ہاتھوں کا اور بازوؤں کا بوسہ لیا۔ جو اہل البیت ارد گرد تھے پوچھنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، یہ بچہ ابھی متولد ہو کر آیا ہے اور ابھی سے آپ اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر گریہ فرما رہے ہیں؟ تو جواب میں کیا فرمایا؟ ہاں، یہ وہی بچہ ہے جس نے فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بازو کو قربان کرنا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کے بازو کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عالم محشر میں شفاعت کا ذریعہ بنانا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جس نے کربلا میں ایک 34 سال 35 سال کے گھبرو جوان کی حیثیت سے جو اپنی حیثیت دکھائی ہے وہ عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب۔ اس لیے اگر آپ حضرت عباس علمدار پر لکھی جانے والی کتابیں
پڑھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج بھی عباس باب الحوائج ہیں، اور جو بھی حاجت مند ان کے در پر جاتا ہے خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. آج بھی ابھی بھی اسی مجلس میں بھی صرف شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں کو عباس سے جوڑ لیں. عباس حروف ابجد کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ عباس 133 بنتا ہے. عباس کا عدد یہ 133 اگر آپ اس کو حروف میں لے آئیں تو یہ بنتا ہے باب الحسین. یعنی اگر آپ مقام دیکھنا چاہیں تو حسین کے دروازے کا نام عباس ہے. اس لیے حسین تک پہنچنے کے لیے جس رستے سے ہم نے گزرنا ہے وہ رستہ عباس کی چوکھٹ سے ہو کر گزرتا ہے. جب میں پہلی دفعہ کربلا گیا تھا 20-25 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت یہ اہتمام نہیں تھا جو آج ہے. تو صرف وہ چھوٹا سا حرم اور اس کے ارد گرد خالی جگہ اور چھت تھی. چھت بھی نہیں تھی اس وقت، خالی جگہ تھی اور مٹی اور دھول. لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. عرب جوانوں کو اس دور میں، آج تو خیر ساری دنیا دیکھتی ہے، اس دور میں کہ راتوں کو آتے تھے اس قبر مطہر کا طواف کرتے تھے. طواف کرنے کے بعد وہ جو لوہا آپ اردو میں پڑھتے ہیں آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، تو وہ عربی میں یہ پڑھنے کے بعد عباس کی بارگاہ میں اپنی جبیں خم کرنے کے بعد وہاں سے پھر حسین علیہ السلام کے بارگاہ کا رخ کرتے. لیکن اس کیفیت میں کہ ان کا سینہ زمین پر ہوتا، ان کی کوہنیاں زمین پر ہوتی، ان کے گھٹنے زمین پر ہوتے، حتیٰ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے رخسار زمین پر رگڑتے ہوئے انتہائی عاجزی سے حسین کی بارگاہ کی طرف رخ کرتے اور فرماتے ہیں مولا ہم نے آپ کے بھائی کا طواف کرنے کے بعد اجازت لے کر آپ کا رخ کیا ہے، ہمیں خالی ہاتھ لوٹائیے گا نہیں. عباس وہ عباس ہے. اس لیے عباس جنہوں نے اپنے 2 بازو دیے، ایک پورا عالم اپنے ہاتھ جب اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی اس بارگاہ سے لوٹایا نہیں جاتا. عباس وہ عباس ہے. عصر عاشور یہی عباس حاضر ہوتے ہیں مولا کی خدمت میں. عباس پر جو ایمان ہے، جو اعتماد ہے، وہ خواتین کا سب سے زیادہ ہے. زینب کبریٰ حضرت عباس علمدار سے تقریباً 20 سال عمر میں بڑی ہیں، 20 سال عمر میں بڑی ہیں. لیکن جو عباس پر اعتماد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہے نا، وہ شاید ہی کسی پر ہو جس طرح کا اعتماد ہے. اس لیے وہ وصیتیں جب میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اور اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں زینب سلام اللہ علیہا کے بازوں کا بوسہ لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ان بازوں میں رسن بندے جائیں گے، تو اس وقت یہ بی سوچتی تھیں جب بابا رخصت ہوئے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوں پہ کون جرت کر سکتا ہے رسیاں باندھنے کی. جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر چھیننے کی جرأت کون کر سکتا ہے. لیکن جب آج عصر عاشور ہوا ہے اور عصر عاشور میں یہی عباس بارگاہ حسینی میں تشریف لائے ہیں اور حسین ابن علی نے ان کو لڑنے کی نہیں پانی لینے کی اجازت دی ہے، تو جب رخصت ہونے کے لیے بی بی کی بارگاہ میں آئیں کہ بی بی اب مجھے اجازت دیں، تو وہاں پر یقیناً بی بی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بابا کی جو وصیت تھی اس کا وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے. یہاں پر عجیب منظر ہے خیموں کے اندر کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے مختلف خیموں میں جا کر جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچیاں تھیں، ان تمام بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا ہے. کیا کہہ کر بچوں تمہیں پیاس لگی تھی، پانی نہیں تھا، آؤ اب میرے چچا جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے. اب ان بچوں کو جمع کیا ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ ان میں سے ہر بچے کے ہاتھ میں کٹورا ہے، انتظار میں ہے کہ اب اگر عباس گئے ہیں تو وہ کبھی بھی پانی لیے بغیر نہیں آئیں گے. یقین ہے کہ اب پیاس بجھانے کا موقع آ گیا ہے. حسین ابن علی سے اجازت لی
زینب سلام اللہ علیہا سے اجازت لی. اجازت لینے کے بعد پانی لینے کے لیے چل پڑے. میں مختصر کرتا ہوں. جب فرات پر پہنچے, شریعہ فرات پر گھمسان کی جنگ ہوئی, عباس لڑنے نہیں گئے, پانی لینے گئے ہیں. اس لیے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں علم ہے, ساتھ میں آپ کے گلے پر مشکیزہ سکینہ ہے. اور اس کیفیت میں آپ نے دشمنوں کا سینہ چیر کر, صفوں کو چیر کر فرات تک گھوڑے کو پہنچایا ہے اور پھر اپنا مشکیزہ بھرا ہے. ایک دفعہ پانی یوں اٹھاتے ہیں, اٹھا کر پانی کی طرف دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حسین کی پیاس یاد آئی یا سکینہ کی پیاس یاد آئی. عباس وہ کیا جو حسین کی اور سکینہ کی پیاس بھول سکے. عباس کی تو ساری زندگی سکینہ اور حسین کے لیے ہے. لہذا پانی اٹھایا اور دوسروں کے سامنے یوں دوبارہ فرات میں پھینکا اور بتایا کہ دیکھ لو پانی پر ہمارا قبضہ ہے, لیکن چونکہ حسین پیاسے ہیں عباس پانی نہیں پی سکتا. حسین پیاسے ہیں. یہ پانی اٹھایا, اپنا قبضہ دکھایا اور اس کے بعد مشکیزہ بھرا. بھرنے کے بعد باہر آئے. اب عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچے. لڑ نہیں رہے, پانی بچا رہے ہیں. اب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہے, چاروں طرف سے حملے ہیں, لیکن عباس اپنے آپ کو اس مشکیزے کے ساتھ بچاتے بچاتے خیمے حسینی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اب اس صورت میں ایک دفعہ دشمن یہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے آگے لڑ نہیں سکتا. جب سامنے سے آگے لڑ نہیں سکتا تو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں اور ایک لعین ایک درخت کے پیچھے سے ایک دفعہ وار کرتا ہے اور آپ کا دایاں بازو کٹ کر زمین پر گرتا ہے. جیسے ہی بازو زمین پر گرتا ہے حضرت عباس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے. اب صرف آپ کے ہاتھ میں علم ہے. ایک دفعہ وہ علم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چاہے میرے بازو کاٹ دو لیکن میں دین خدا سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں حسین کو تنہا چھوڑنے والا نہیں ہوں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری طرف سے ایک درخت کے پیچھے سے چھپ کر ایک لعین وار کرتا ہے, دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر زمین پر گرتا ہے. یہ جو دونوں بازو کٹ کر زمین پر گرتے ہیں, اب بھی عباس کی آس اور عباس کی امید ٹوٹی نہیں ہے. اب ان کی آس کیا ہے, چاہے جتنے بھی تیر برسیں کسی طرح سے اس مشکیزے کی حفاظت ہو تاکہ سکینہ کی پیاس بجھ سکے. اپنے آپ کو اس گھوڑے کے اوپر اور مشکیزے کے اوپر لٹا دیتے ہیں. اس کیفیت میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دونوں طرف سے تلواروں کے وار ہونے لگتے ہیں. ان تلواروں کے وار کے نتیجے میں عباس کتنا برداشت کریں. ایک وقت ایک تیر آتا ہے, مشکیزے سے ٹکراتا ہے اور جب ٹکراتا ہے تو پانی بہہ جاتا ہے. اب یہ جو پانی بہنے کا عمل ہے نا, اب عباس لیٹے نہیں, اب عباس نے سر اٹھایا ہے چونکہ اب امید ختم ہو گئی. جیسے ہی سر اٹھایا ایک تیر آیا اور عباس کے دائیں آنکھ میں پیوست ہو گیا. یہ جو آنکھ میں پیوست ہوا, آنکھ کا درد بہت سخت ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے. ہاتھ ہے نہیں کہ یہ تیر آنکھوں سے نکال سکے. اب کیا کرتے ہیں, اپنے دونوں گھٹنے اوپر اٹھاتے ہیں, اپنی گردن جھکاتے ہیں, دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر لیتے ہیں اور جھٹکا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے تیر باہر نکلے. اس کیفیت میں تیروں کی بارش ہوتی ہے, تیر بدن پر لگتے ہیں اور عباس گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر آتے ہیں. عبدالرزاق مکرم بہت بڑے اور مستند مورخ ہیں کربلا کے حوالے سے. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے ایک بہت بڑے معتبر عالم سے جو ہمیشہ عباس کی مصیبت اور مصائب بیان کرتے تھے, کہ حضرت عباس نے آ کر ایک رات ان سے کہا کہ دیکھو سید شیخ, تم جب کبھی مصائب بیان کرتے ہو میری اصل مصیبت تو تم بیان ہی نہیں کرتے. عبدالرزاق مکرم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے جواب دیا, کہا کہ میں نے پوچھا مولا سے, مولا عباس اصل مصیبت کہاں پر تھی؟ فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ جب کوئی شخص گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر گرنا چاہے تو کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا,
بازو کا، لیکن جب اس کے جسم میں چاروں طرف سے تیر پیوست ہو اور بازو نہ ہو اور اس کو زمین پر آنا پڑے تو کس کیفیت میں سوار زمین پر گرتا ہے. میری یہ مصیبت بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عباس کتنا مظلوم ہے. عباس کتنا مظلوم ہے. عباس کا رخ اب خیمہ حسین کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کے اپوزٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کو معلوم ہے کہ خیمے میں سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے اور سکینہ کا سامنا کرنے کی ہمت عباس میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حرم عباس ادھر ہے خیموں کی طرف اور حرم امام حسین ادھر ہے اور حرم عباس 500 گز اس طرف ہے. یعنی حضرت عباس کا رخ ادھر ہو جاتا ہے. ایک وقت جب چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں عباس زمین پر گرتے ہیں. اب جب زمین پر گرتے ہیں عباس کی پوری تاریخ آپ پڑھیے. تاریخ نے بیان کیا ہے کہ زندگی میں کبھی عباس نے حسین ابن علی کو مولا اور آقا کے علاوہ کسی اور لقب سے مخاطب نہیں کیا. جب کبھی پکارا مولا کہہ کر، جب کبھی پکارا آقا کہہ کر، جب کبھی پکارا سرور کہہ کر، یعنی وہ الفاظ استعمال کیے جو حسین کے لائق شان ہیں. لیکن جب آخری دفعہ زمین پر گرے ہیں تو زمین پر گرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے پہلی دفعہ عباس نے حسین کو جب پکارا تو فرمایا کہ یا اخا ادرک اخا، اے میرے بھیا حسین اب آئیے میرے سرانے. انہوں نے اس کی وجہ لکھی، کہا کہ وہ جو آخری وقت تھا، وہ جو آخری وقت تھا تب جب آپ کی آنکھ پہ تیر لگا تھا، آنکھ پہ خون تھا، دوسرے آنکھ میں سر کا خون تھا، تو اس عالم میں، عالم بصیرت میں عباس دیکھ رہے ہیں کہ بی بی دو عالم فاطمہ تشریف لائیے. تشریف لا کر کہتی ہیں، فرماتی ہیں میرے بیٹے عباس بس تھوڑی دیر اور صبر کرو. جیسے ہی فاطمہ الزہرا کی زبان سے سنا کہ وہ فرما رہی ہے میرا بیٹا عباس، اب عباس جب حسین کو پکار رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ واہ اخا ادرک اخا، اے میرے بھیا حسین اب آئیے میرے سرہانے اور مجھے اٹھائیے. حسین آتے ہیں اور عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، تیر آہستہ آہستہ نکالتے ہیں. جب نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنکھ کھل نہیں رہی، دوسری آنکھ سے خون صاف کرتے ہیں. جب خون صاف کرتے ہیں حسین کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے، پوچھتے ہیں، گویا فرماتے ہیں حضرت امام حسین سے بھیا حسین کیا میں نے اب اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ حسین کی پشت کی قوت کا نام عباس ہے. اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس شہید ہوئے